السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سورہ لقمان کی تلاوت گزری تھی، اور اس صورت میں سب سے ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ریلیونٹ ایپلیکیبل جو رکوع ہے وہ یہ کہہ لیجیے دوسرا رکوع ہے. اور اس کا آغاز جو ہے وہ لقمان حکیم کے مختصر تعارف سے ہوتا ہے. یہ لقمان کون تھے؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. بعض نے کہا یہ نبی تھے، بعض نے کہا یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض نے بعض قول بیان کی ہیں. بعض نے کہا یہ نیک آدمی تھے. قرآن نے بس اتنا ہی بتایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور لقمان حکیم کے جو حکمت بھرے قول اقوال اور قصے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی مشہور تھے. تو قرآن نے ان کے جو حکمت بھری نصیحتیں تھیں اپنے بچے کو، اس کو ذکر کیا. لیکن اس کا آغاز کس سے کیا؟ کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. کس لیے؟ یعنی حکمت کیا؟ حکمت ہوتی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کے محل، اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دینا. اس کو حکمت کہتے ہیں. زیادہ کم کو حکمت نہیں کہتے، بلکہ رائٹ تھنگ ان رائٹ پلیس ایٹ رائٹ ٹائم، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. کہ وضع الشیء علی محلہ، کہا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. کس لیے؟ ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی ایک انسان کو اللہ نے ذہانت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ایبلٹیز دی ہیں، دوسروں سے اس کو ممتاز کیا ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پہ غرور و تکبر نہ کرے. پھر فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا تو بس وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا. یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہی ہوگا. اس کو اللہ کے کسی خزانے میں کوئی بڑھوتی نہیں ہوگی، یا اگر وہ کوئی کفران نعمت کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. کہا وہ اس کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. اور شکر کے کیا فائدے ہیں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی اس نعمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں ضرور بالضرور اس میں تمہارے لیے زیادتی کرتا جاؤں گا. انسان اگر اپنی دانائی، اپنی حکمت، سوچ سمجھ، صلاحیت پہ شکر ادا کرے گا، اللہ اس پہ اضافہ کرنے لگے گا. مال پہ شکر ادا کرے گا، نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا، اللہ اس پہ اضافہ کرتا رہے گا. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کسی دن ٹائم ملا تو بات کریں گے شکر کے، اور اس کے فضائل اور اس کے فائدے کیا ہیں. اللہ نے جو بات کا آغاز کیا ہے وہ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتوں سے کیا ہے. اس میں پہلی آیت یہ ہے، کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، ان کو واعظ کر رہے تھے. کیا نصیحت کی؟ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے. یہاں سے نصیحت بھی پتہ چل رہی ہے اور نصیحت کا انداز بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو بھی اگر اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو اگر نصیحت کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے باپ اپنا بھرا ہوا ٹیکا جما کے نصیحت کرے، باپ بن کے نصیحت کرے. نہیں، بات کا آغاز کیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. ابھی آگے اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 2-4 سال کے بچے کو بتائی جا رہی ہوں. یہ آگے بڑی سمجھداری والی، حکمت والی باتیں ہیں. تو ان حکمت والی باتوں کو یقیناً کم از کم بھی 6-8 سال کے بچے کو کی جا رہی ہوں گی، جس کو سن التمیز کہا جاتا ہے، کہ جس میں بچے کو تمیز کرنا آ جاتی ہے
کم از کم اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کم از کم اس کی ایک بنیادی فہم آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس عمر میں بھی اگر بچے کو آپ نے نصیحت کرنی ہے تو پیرنٹنگ کا پہلا اصول ہمیں قرآن لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے طریقے سے بتاتی ہے. اس سے پتہ چلتی ہے کہ بیٹے سے آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پیار سے کرنی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احترام ادب کا دائرہ کار وہ ختم نہ ہو. بالکل باپ جو ہے وہ بیٹے سے فری ہو جائے کہ بیٹا کل کو بات ہی نہ سنے. یہ ایک بیلنس رکھنا چاہیے. یاد رکھیے اولاد کی تربیت میں نمبر 1 اصول یہ ہے کہ آپ کا اولاد سے تعلق بہترین ہونا چاہیے. آپ کا اولاد سے کنیکشن بہترین ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی اولاد وہ کرے گی جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. آپ کا بس تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ تعلق مضبوط کس عمر سے پہلے ہوگا؟ یہ 10 سال سے پہلے ہوگا. اگر 10 سال تک یعنی جو پروفیشنلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک آپ نے بچے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تو کہتے ہیں یو مس دا بوٹ. اب وہ نکل چکی ہے گاڑی، کشتی نکل گئی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. بس آپ مصلی بچھائیں اور اب دعائی کریں. دعا تو پہلے بھی ہے لیکن یہ جو تعلق قائم کرنا تھا یہ اس سے پہلے تھا. تو نصیحت کا آغاز کس سے کیا ہے؟ نصیحت کا آغاز یا پیار محبت کے اظہار سے، تعلق مضبوط کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. پہلی نصیحت کیا کی؟ لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک مت کرنا. جتنی نصیحتیں کی ہیں نماز کی، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، اچھے اخلاق کا مظہر کرنے کی، ساری نصیحتوں میں اول درجہ کس کا ہے؟ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شرک مت کرنا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اگر کسی چیز کی تعلیم دینی ہے نمبر 1 تو توحید کی تعلیم دینی ہے. پہلی چیز اگر کچھ سکھانی ہے تو ان کو توحید سکھانی ہے. اسکول میں میتھمیٹکس، اس کے آپ کے جو سائنس ہیں، فزکس ہیں، کیمسٹری ہے، رائٹنگ ہے، کیسے رائٹنگ کرنی ہے، کیسے لائن سے لائن ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کے آپ نے بنانا ہے، درخت کیسے بنانا ہے، مچھلی کیسے بنانی ہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں. یہ کوئی قبر میں کام نہیں آئیں گے انسان کے. اگر یہ عقیدہ صحیح نہ ہو، اگر یہ عقیدہ خراب ہوگا، بچے کی بھی قبر برباد ہے، آپ کی بھی قبر برباد ہے. سب سے پہلی چیز جس کی بیٹے کو کیا باپ کو اس پہ توجہ دینی ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. انسان کی توحید صحیح ہو گئی باقی ساری چیزیں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، یا کم از کم گناہوں کی سزا مل کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اگر توحید صحیح نہیں ہوئی تو بیٹا کیا ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد جب ہم جنت میں جائیں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ جائے. دنیا میں اولاد سے محبت ہے، یہاں ایک تعلق ہے، یہاں ایک مصاحبت ہے، تو آخرت میں بھی ہو. تو یہ آخرت میں ہمارے ساتھ جنت میں کب ہوں گے؟ جب ان کو توحید کی تعلیم دی جائے گی. پیسے کیسے کمانے ہیں، دنیا میں کیسے شاطر بن کے گھومنا ہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں. سکھائیں، دنیا میں رہنا ہے ضروری ہے، یہ سب چیزیں سیکھنی ہے. یہ سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور آپ کی میتھس، یہ ساری چیزیں سیکھنی ضروری ہیں. لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کہا بیٹا شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہو، اللہ نے آپ کو کھانے پینے کے لیے دیا ہو، اللہ نے آپ کو آپ کی پرورش کی ہو، ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا 5-6 فٹ کا انسان بن گیا جو خود چل رہا ہے، خود کھا پی رہا ہے، خود پیسے کما رہا ہے، وہ سب کچھ دنیا کے سارے کام کرتا ہے. اور پھر انسان اپنے ہاتھ جب اٹھائے تو اس اللہ کے نہیں غیر اللہ کی طرف اٹھائے. کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کسی کو نوکری پہ رکھیں، ہر کوئی نہ کوئی اس کا ماتحت ہوتا ہے نا. گھر پہ کوئی نوکر ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی نوکر ہوتا ہے، جاب پہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی سبارڈینیٹ ہوتا ہے. وہ اس کو ایک منتھ میں سیلری دیتا ہے، بھائی آپ یہ کام کریں گے میں آپ کو 50,000 روپے مہینہ دوں گا. جی ٹھیک ہے. اب آپ 50,000 روپے اس کو دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کام کس کے کر رہا ہے؟ وہ جو آپ کے برابر میں کمپیٹیٹر ہے کمپنی، اس کے کام کر رہا ہے. کیسا لگے گا؟ یہ آپ اور میری فطرت میں ہمیں یہ گوارا نہیں ہو رہا تو اس خالق کائنات کی، اس خالق کائنات کے مقام کو کیسے یہ گوارا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے دنیا کی ہر چیز دی ہو، وہ چیز جو وہ خود نہیں کما سکتا. یہ جسم انسان لا سکتا، خود بنا لی، کمپنیاں بنا لی، ہم نے
الیکٹرک کارز بنا لی، ہم نے اسپیس میں جانے کے لیے جہاز بنا لیے، ہم نے مارس میں جانے کی باتیں کرنا شروع کر دیں، ہم نے انسان کے اندر جو ایک انسان کے اندر کے ہارمونز ہیں اس کے بارے میں بات چیت کر لی، ہم ایٹمز میں چلے گئے، ہم نیوٹرون پروٹون سب چیزوں کی گہرائی میں چلے گئے، لیکن ایک آنکھ تو بنا کے دکھا دیں، یہ دل دوسرا بنا کے دکھا دیں جو خود ہی دھڑکے، یہ انگلی بنا کے دکھا دیں کہ جس کو سوئی چبھے 2 دن بعد وہ سوراخ بنے اس سے خون نکلے 2 دن بعد وہ خود ہی بھر جائے۔ روبوٹ بنا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو بٹن چاہیے چلنے کے لیے، روبوٹ بنائیں گے اس میں AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈالیں گے تو وہ کام کرے گا، ورنہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اور ابھی تو کچھ پتہ نہیں کل کو روبوٹ انسانوں کا دشمن ہی کیوں نہ بن جائے۔ روبوٹ تو بنا دیا، اس کو پرزے تو دے دیے، لیکن اس کو فطرت نہیں دے سکتا۔ یہ انسان کا بچہ ہے، پیٹ سے نکلتا ہے فوراً دودھ پینے چلا جاتا ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہوتا۔ یہ انسانیت جو کچھ بھی کر لے یہ اللہ کی تخلیق سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے شرک کی سب سے بڑی، توحید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے توحید عبادہ کی، کہ تم وہی جو قرآن نے دی ہے، پورے قرآن نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کے لیے۔ کیا مطلب؟ توحید ربوبیت کہ یہ جب اللہ تمہارا رب ہے، خالق کائنات ہے، تمہارا مالک مدبر، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جب تم اس کو رب مانتے ہو تو عبادت کیوں کسی اور کی کرتے ہو؟ کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے ظلم ہیں وہ ہلکے ہیں، یہ شرک والا جو ظلم ہے یہ اس سے کہیں گنا بڑا ہے، اور یہ شرک کے بغیر، یہ توحید کے بغیر لوگوں کی زندگیوں میں اور ہمارے اس دنیا میں امن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت عظیم ظلم ہے۔ اس کے بعد یہاں لقمان حکیم کی جو نصیحت تھی اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ، ایک آیت اضافی یعنی اس میں ایڈ کی، اور وہ ہم اور آپ کے لیے ہے۔ یعنی یہ لقمان نے نہیں کی تھی اپنے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کے درمیان مجھے آپ کو نصیحت کی ہے۔ کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ یعنی اللہ نے اپنے حق کی تو بات کر لی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ تو پتہ ہے نا ہمیں حدیث، معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، پوچھا ہے معاذ بتائیے اللہ کا حق بندوں پہ کیا اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ تو کیا حق تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کے حق کی بات ہو گئی۔ اب دوسرا، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ قرآن میں بے جا مقامات پہ اللہ نے جب بھی اپنے حق کی بات کی ہے اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کی بات کی ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے تو بھیج دیا، لیکن اللہ کے بعد پرورش اور پالنے والے کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ کہا ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اور اس کے بعد حملتہ امہ، چونکہ والدہ کا جو حق ہے وہ باپ سے زیادہ ہے، کہا حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، وہنن علی وہن، کمزوری کے ایک عرصے سے دوسری کمزوری کے ایک عرصے تک، یعنی پہلے اپنے رحم میں اس کو پالا، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا میں آ گیا، یہ تکلیف سے تکلیف، کمزوری سے کمزوری، بوجھ سے بوجھ، مشقت سے مشقت کے کچھ پیریڈ تھے۔ کہا پھر اس کے بعد وفصالہ فی عامین، پھر اس کا دودھ چھڑانا تھا 2 سالوں کے پیریڈ میں۔ کس لیے یہ سب کیوں کیا ہم نے آپ پر اے انسان؟ فی انشکر لی ولی والدیک، تاکہ آپ ہمارا شکر بجا لائیں اور اپنے والدین کا شکر ادا کریں۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر حسن سلوک کا انسان پہ کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا ہے۔ انسان پہ بسا اوقات والدین آزمائش بن کے آ جاتے ہیں، انسان کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی، یہیں سے وہ حسن سلوک کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ کسی کے ساتھ برداشت کرے اس میں سب سے زیادہ والدین کے ساتھ برداشت کرے، جتنا زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آنا، کسی کے ساتھ نہیں آنا۔ وہ حدیث ہم سب کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا کہ میں نیکی کس کے ساتھ کروں؟ کیا جواب دیا؟ کہا اپنی والدہ کے ساتھ۔ کہا پھر کس کے ساتھ؟ کہا پھر کہا اپنی والدہ کے ساتھ۔ کہا پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا پھر کہا 3 دفعہ والدہ کا نام لیے، کہا والد کے ساتھ کروں۔ اور پھر کس کے ساتھ؟ کہا پھر جو قریب ہے، پھر جو قریب ہے۔ والد کے لیے کیا فرمایا؟
کہ رضا اللہ، اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کا جو راضی ہونا ہے، فی رضا الوالدی، والد کے راضی ہونے میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اگر اپنے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، والدین کی طرف کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ان پہ خرچ کرتے ہوئے دوسری سوچ نہیں آنی چاہیے۔ سب سے زیادہ، سب سے اول درجہ اگر خرچ کرنے کا ہونا چاہیے تو والدین پہ ہونا چاہیے۔ تو ہے ایسے ماں باپ، ایسی اولاد پہ جو والدین سے بیٹھ کے حساب کتاب کر رہی ہوتی ہیں، ذاتی گھریلو حساب کتاب کی بات ہو رہی، کاروباری حساب کتابوں کی باتیں نہیں ہو رہی، جو گھر میں کھانے پینے کے حساب بھی ان سے لے رہی ہوتی ہے، ان سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اور اس سے اوپر جو ان کے ساتھ زبان درازی کر رہی ہوتی ہے، جو اس سے اوپر ان کو اپنے ہاتھ کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے، اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بڑی بدبختی ہے تو یہ ہے کہ انسان والدین کو اپنے گھر میں نہ رکھ سکے، والدین کو چھوڑ دے۔ کہیں آپ کھانے پینے جائیں، پہلے والدین کا حصہ نکالیں۔ کہیں آپ اپنے لیے کپڑے لینے جائیں، والدین کو اس میں شامل کریں۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ یہ وہ والدین ہیں کہ جب پہلی بار آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کھولی تھی تو سب سے زیادہ خوشی آپ کی ماں کو ہوئی تھی، آپ کے والد کو ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں اپنی انگلی ڈالی تھی، آپ نے وہ پکڑا تھا تو سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوئی تھی۔ یہ وہ والدہ تھی جس نے آپ کو بولنا سکھایا۔ پہلی بار آپ کی زبان سے اگر لفظ اللہ نکلا یا بابا نکلا یا ماما نکلا تو سب سے زیادہ خوشی آپ کے والدین کو ہوئی تھی۔ کتنا بڑی ناانصافی ہوگی کہ ایک انسان اسی زبان کو ان کے خلاف استعمال کرے، اسی زبان کو انہی ہاتھوں کو ان کے خلاف استعمال کرے۔ اور والدہ کا حق تو یہی بتا دیا کہ وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ ابھی 3 گنا سے مراد کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں کھانے کے ٹیبل بیٹھے تو کہ بھائی والدہ 3 روٹیاں آپ کی ہیں، 1 روٹی ابا کی ہے، نہیں، اس سے مراد یہ کہ دونوں کو ان کی ضرورت کے حساب سے پورا کیا جائے، دونوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ والدہ کی چونکہ انسان، والدہ جو ہے وہ پیار محبت میں اور کہہ لیجیے وہ شفقت میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات اولاد جو ہے وہ ان کے حقوق میں اس طرح سے خیال نہیں رکھتی جتنا والد کے حقوق میں رکھتی ہے۔ والد ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ والدہ کا حق جو ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ 3 دفعہ اس کا حکم دیا۔ پھر آگے کہا، یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ کہا جتنی بھی وصیت ہم نے آپ کو کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، یہ ایک حد تک ہے۔ کس حد تک؟ کہ جب وہ آپ کو میری کسی معصیت کا حکم دے تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کہا کہ اگر وہ آپ کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، پھر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق۔ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، والدین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کرنے سے منع ہے، لیکن حسن سلوک سے تب بھی منع نہیں کیا، حسن سلوک کا تب بھی حکم دیا ہے۔ کہا کہ اگر وہ آپ کو کسی نافرمانی کا حکم دیں یعنی شرک کا، تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ اس دنیا میں اچھے سے پیش آنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بات چیت میں جو تمیز کا دائرہ ہے اس سے باہر نہیں جانے چاہیے۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہا اس کی اتباع کیجئے اس کے رستے کی جو ہماری طرف جڑا ہوا ہے۔ یعنی والدین اگر آپ کو دین سے روک رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے روک رہے ہیں، تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کس کی؟ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کی پیروی کیجیے۔ اور پھر فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، ہماری طرف آپ کا لوٹنا ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ پھر آگے نصیحت کی اس بات کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی عمل انسان کرے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، کہا اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، اگر اس زمین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ ایک پہاڑ میں ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر، آپ سمجھ لیں مٹی کا جیسے چھوٹا سا ایک پارٹیکل ہوتا ہے، وہ پارٹیکل، ریت کا ایک پارٹیکل، اور وہ ایک پہاڑ میں ہو، اور پہاڑ تو کیا پوری زمین میں ہے، او فی السماوات او فی الارض، پورے آسمان یا زمین میں ہو،
کہاں محسوس ہوگا وہ ایک چھوٹا سا پارٹیکل؟ پتہ بھی نہیں چلے گا اس مٹی پہ کتنے پارٹیکل ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، دکھ بھی نہیں رہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ بھلے پہاڑ کے اندر ہو، ساتوں آسمانوں میں ہو، ساتوں زمینوں میں ہو، فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. یعنی کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور ساتوں آسمان و زمین کے مقابلے میں اس کی بظاہر کوئی حیثیت نہ دکھتی ہو، لیکن اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ کے علم میں ہے، کوئی بھی نیکی اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ خرچ کرنا تمہارے پیچھے آئے گا. اللہ کے علم میں ہوتی ہے وہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی معروف کام کو، نیکی کے کام کو حقیر نہیں جاننا کہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ تو نیکی نہیں ہے، یہ تو عام سی چیز ہے. تو ہر چیز کا کرنے سے پہلے انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازمی جانے گا اور لازمی اس کی جزا مجھے دے گا. پھر فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا. 3 سے 4 چیزوں کا حکم دیا کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ان سب چیزوں پہ جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. اے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، یہ بات یاد رکھیے، نماز سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ اللہ نے اپنے حق کا دیا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا دیا ہے، پھر نماز کا حکم ہے. اور باقی جتنی بھی آگے چیزیں بیان کی اس میں سب سے پہلے نماز ہے. کہ نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر اس میں پاس ہو گیا، وہ سوال کا جواب صحیح ہو گئے تو باقی معاملات بھی صحیح ہوں گے. اس میں ہی اگر پھنس گئے تو اس میں آگے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے. فرمایا کہ اے بیٹے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے میں کیا ہے؟ نماز کو خشوع سے پڑھنا، اپنے وقت پہ پڑھنا. مرد پڑھیں تو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھیں، عورتیں ہوں گھر میں پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں. یہ نماز قائم کرنے میں سب چیزیں شامل ہیں. پھر فرمایا وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ان سب چیزوں پہ جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت والے کام ہیں. اور یہ سب انسان کیسے کرے گا؟ نماز کیسے قائم ہوگی؟ امر بالمعروف کیسے ہوگا؟ نہی عن المنکر کیسے ہوگا؟ جب اس کے بارے میں علم ہوگا. تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا. نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا علم حاصل کرنا. امر بالمعروف کرنے کے لیے پہلے معروف پتہ ہونا چاہیے، اچھائی کیا ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، برائی کیا ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. جب یہی نہیں پتہ ہوگی تو پھر یہ کام کیسے کریں گے؟ پھر فرمایا لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہا اپنے ان رخسار کو مت پھلانا کسی یعنی لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے، یعنی تکبر میں نہ آ جانا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک شخص تکبر کے ساتھ زمین میں چل رہا تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اس کے کپڑے بڑے اچھے تھے اور اپنے آپ کو بڑا بن ٹھن کے چلا رہا تھا، اور بڑا تکبر آیا ہوا تھا زمین اس کے دماغ میں. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. فرمایا کہ اب لوگوں کے لیے اپنی نثار کو مت پھلانا اور زمین میں فخر کر کے مت چلنا، اکڑ کے مت چلنا. اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، بہت تیز مت چلنا، بہت آہستہ مت چلنا. اور یہی نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام بھی جب چلتے تو صحابی کا تبصرہ ہے، کہتے ایسے چلتے جیسے زمین کو لپیٹ رہے ہیں. جب چلتے تو ایسے چلتے جیسے کسی اونچائی پہ چل رہے ہیں، اتنا سنبھل کے دیکھ کے آرام سے چلتے. یہی فرمایا کہ ولا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. اور وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی تھوڑا ہلکا رکھنا. چیخنا چلانا بلا وجہ اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ دین کی تعلیم میں سے نہیں ہے. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی اگر ایک انسان چیخ رہا ہے اور بلا وجہ چیخ رہا ہے تو یہ گدھے کی آواز کو اس سے مشابہت دی اور فرمایا یہ سب سے بدترین آواز ہے. تو یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کو، اور یہی
اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کی تاکہ ہم اور آپ بھی ان نصیحتوں سے کچھ فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں بھی اس کو عمل میں لائیں. اپنی اولاد کو بھی جب نصیحتیں کریں تو یہی نصیحتیں کریں. یہ نصیحتیں عام نصیحتیں نہیں ہیں، یہ نصیحتیں الہی نصیحتیں ہیں. اللہ نے یہ نصیحتیں ہمیں بتائی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الرسل والهدي الدليل